الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا، اور آپ کے جو عظیم مرتبہ چاہنے والے اولیاء کرام ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاہنے والا بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان کہ ہمارے دل میں اس کے کسی محبوب بندے کی محبت آ جانا، یہ اس کا ہم پر بہت بڑے فضل و احسان ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا دعا جبرائیل علیہ السلام فیقول انی احب فلانا فاحبہ فیحبہ جبرائیل علیہ السلام ثم ینادی فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبونہ اہل السماء ثم یوضع له القبول فی الارض او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے اپنی محبت فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کی خواہشات کی اللہ تبارک و تعالیٰ طلب سے پہلے تکمیل فرما دیتا ہے، اس پر خصوصی انعام فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک انسان دوسرے انسان سے جو محبت کرتا ہے وہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی مخلوق کی تمام صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، وہ خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جس کی کوئی مثال پیش ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو یہ الفاظ آتے ہیں تو ان الفاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے مؤول کلمات مراد ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرمانا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کسی سے راضی ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو اس بندے کا درجہ الگ تھلگ فرما دیتا ہے، جنت اسے عطا فرما دیتا ہے، اور اپنی عطاؤں سے، اپنی نوازشات سے، اپنے انعامات سے اس بندے کو سرفرازیاں عطا فرماتا رہتا ہے۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی محبت سے سرفراز فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنے قرب خاص میں بلاتا ہے اور اعلان فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے مخلوق میں اس بندے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اور سرفرازی عطا فرماتا ہے اور انعام عطا فرماتا ہے۔ اہل سما تمام ساتوں آسمانوں میں یہ اعلان فرما دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، اے آسمان کے رہنے والوں سب کے سب اس بندے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، تو تمام اہل سما اس بندے سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اب تیسرا درجہ آتا ہے دنیا والوں کا۔ یہ تیسرے درجے کی محبت ہوتی ہے دنیا والوں کی جو اللہ کے کسی محبوب سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ثم یوضع له القبول فی الارض، فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت کو زمین پر بانٹ دیتا ہے، ہر حصے میں اس کی محبت سما جاتی ہے۔
جب اس بندے کی محبت ہر حصے میں سما جاتی ہے تو ایسا وہ اس بندے کا مطیع ہر حصہ کائنات کا بنا دیا جاتا ہے کہ زبان ان کی ہوتی ہے، حکم جاری رب تعالیٰ کا اس پر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسا مقام عطا فرماتا ہے کہ جب بندے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ نمازیں پنجگانہ فرض نمازوں کے ساتھ، فرض عبادتوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جب وہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ إِلَى آخِرِ الحدیث۔ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل عبادتوں کو زیادہ کرتا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض کی تکمیل کے بعد وہ نفل عبادتوں کی طرف اپنے وقت کو لگاتا ہے، عبادت گزار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی محبت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت سے سرفراز فرما دیتا ہے تو اس بندے کا حال کیا ہوتا ہے؟ کان اس بندے کے ہوتے ہیں مگر سننے والی طاقت خدا اسے اپنی خاص عطا فرما دیتا ہے، آنکھ اس بندے کے ہوتے ہیں مگر دیکھنے والی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خاص فرما دیتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے ہاتھ اس بندے کے ہوتے ہیں، عطا کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، زبان اس بندے کی ہوتی ہے مگر حکم جاری رب تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کا بہنا، پانی کا ٹھہرنا اور پانی کا برسنا یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر موقوف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مصر کو فتح کر دیا گیا تھا تو اس وقت پر مصر کے قدیم رواج میں ایک رواج تھا کہ دریائے نیل جب بھی بہتا تھا، سال میں ایک دفعہ دریائے نیل ضرور سوکھ جایا کرتا تھا۔ اس کے بہنے کے لیے وہاں جو رسم تھی لوگوں کی، وہ رسم یہ تھی کہ ایک زندہ خوبصورت عورت کو سجا سنوار کے دلہن بنا کر کے اس دریائے نیل کے بہتے کناروں پر اسے بلی چڑھا دی جاتی تھی، تب وہ پانی کا بہاؤ پھر آیا کرتا تھا، پانی بہا کرتا تھا، خشکی دور ہوا کرتی تھی۔ جب اسلام کی عظمت اور اسلام کی روشنی ہر ظلمتوں میں کفر کے اپنی چمک کا دبدبا بٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہوئے اسلام کی عظمت، اسلام کی سطوت کی بلندی کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی، تو اسلام کا پرچم جب مصر کی سرزمین پر لہرانے لگا، اس وقت پر وہاں کی اس رسم سے متعلق اس وقت پر پیش حالات آئے تو حالات ان کے سامنے آئے، پوچھا گیا تو آپ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں اس وقت پر خط لکھا کہ یہاں کی رسم اس طرح سے ہے، ورنہ پانی بہتا نہیں ہے، جاری نہیں ہوتا ہے، آگے آپ کا حکم ہو تو کیا کرنا ہے ہمیں بتایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ ہرگز نہیں کیا جائے گا اس طریقے کا عمل۔ ہاں آپ نے ایک خط لکھ کر کے دے دیا اور فرمایا کہ اس خط کو لے جا کر کے دریا کے بیچ میں چھوڑ دینا، پانی آ جائے تو اللہ کا شکر ہے، نہ بھی آئے تو اللہ تعالی رزاق ہے، ہمیں عطا فرمانے والا ہے، ہمیں دریا کے بہنے والے پانی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کا یہ عمل، جب اس خط میں لکھا کیا تھا، اللہ کا بندہ عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کو یہ حکم جاری ہے کہ اللہ کے حکم سے اگر تو بہتا ہے تو بہنے لگ جا، ورنہ ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ رقعے کو دریائے نیل کے درمیان رکھ کر کے کنارے پر پہنچنے والا، کنارے تک پہنچنے سے پہلے دریا کا پانی بہنا شروع ہو گیا۔ یہی وہ حال ہوتا ہے اللہ والوں کا کہ زبان کو اللہ تبارک و تعالی ان کے ایسے مبارک بنا دیتا ہے، ایسے اجابت کی مضبوط ڈور انہیں عطا فرما دیتا ہے، ادھر زبان ہلتی نہیں کہ ادھر حکم خدا کا جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کی حال دیکھنے پر بہت شاہانہ نہیں ہوتے ہیں، وہ فقیرانہ درویشانہ زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر گرد و غبار کے آثار نظر آ سکتے ہیں، بالوں میں گرد و غبار کے آثار نظر آ سکتے ہیں، ایک غریب الحال زندگی گزارنے والے بندے ہوتے ہیں، مگر جب وہ خدا کی قسم اٹھا لیتے ہیں کسی چیز کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور اس کام کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ شان اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا جاری ہوتا ہے، کائنات میں حکم تو رب ذوالجلال ہی کا جاری ہوتا ہے، اسی کے حکم سے ہر چیز جاری ہوتی ہے، مگر یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حکم دریائے نیل کو پہنچا تو دریائے نیل بھی بہنا شروع کر دیا۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ وہ حدیث جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی زبان میں ہو جاتا ہوں، مطلب یہ کہ زبان اللہ کے محبوب بندے ولی کی ہوتی ہے، حکم خدا کا جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو زبان امیر المومنین کی ضرور تھی مگر حکم خداوند قدوس کا جاری ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم ہندوستان کی سرزمین پر دیکھتے ہیں اللہ والوں کی اللہ نے بہتات یہاں پر فرما دی ہے، اللہ کے ولیوں کی کثرت اللہ نے عطا فرما دی ہے، اور سارے ہندوستان کے ولیوں کی سرداری سلطنت جسے عطا فرمائی ہے وہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کا بھی حال ہمارے نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب آپ نے انا ساگر تالاب کے کنارے پر آپ نے اپنا ڈیرا جمایا تھا، اور آیا کس طریقے سے یہاں پر ان کا آنا ہوا، ہونا تو اس طریقے سے ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ان کے مرشد محترم حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمت و رضوان حج کے لیے تشریف لے گئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنے مرید خاص اور اپنے چہیتے مرید حضرت اور خلیفہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک پکڑ کر کے فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں نے حسن کو پیش فرما دیا ہے، اے حسن سلام پیش فرماؤ۔ حضرت خواجہ حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز السلام علیکہ یا سید المرسلین کہہ کر کے سلام پیش فرماتے ہیں، جواب آتا ہے وعلیک السلام یا معین الدین کہہ کر کے جواب آ جاتا ہے کہ دین کے مددگار تم پر بھی اللہ کا سلام ہو۔ یہ خطاب روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کی جانب سے انہیں عطا ہوا ہے، اور سرکار نے انہیں خواب میں حکم فرمایا کہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لے جاؤ اور وہاں پر دین حق کی سر بلندی میں اپنی زندگی کو صرف فرما دو۔ جب آپ سوچنے لگے کہ مجھے ہندوستان جانا ہے، ہندوستان کا راستہ مجھے پتہ نہیں ہے، کدھر سے جاؤں گا، کیسے جاؤں گا، آپ سوچتے رہے، سو گئے۔ خواب میں سرکار تشریف لائے، ان کا ہاتھ پکڑا، پورے ہندوستان کا راستہ دکھایا، ہندوستان کی سیر فرمائے، اجمیر معلیٰ جہاں آپ کو ٹھکانہ فرمانا ہے اس جگہ پر آپ کو ٹھہرا کر کے فرمایا یہاں آپ کا ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیبی مدد جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، وہ عظیم مدد اور شہنشاہیت جو ہندوستان کی لے کر کے آئے، اس شہنشاہیت کا اعلان حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا۔ جب بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم نے اعلان فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خراسان کی پہاڑیوں میں حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے سر کو اتنا جھکایا اور ارشاد فرمایا کہ بل علی راسی وعینی یا سیدی۔ ادھر ام عبیدہ کی سرزمین پر حضرت امام احمد کبیر رفاعی سر جھکا رہے ہیں، ادھر حضرت علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ سر جھکا رہے ہیں، ادھر حضرت ابو مدین شعیب سر جھکاتے نظر آ رہے ہیں۔ اولیاء زمانے کے اس وقت پر ہر ایک اپنا سر جھکا کر کے سرداری تسلیم کرتا نظر آ رہا ہے۔ اسی اثنا میں حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے سر کو اتنا جھکایا کہ آپ زمین کے قریب آپ کا سر پہنچ گیا، اور آپ نے فرمایا بل علی راسی وعینی یا سیدی، میرے آنکھوں پر، میرے سر پر آپ کا قدم ہے، صرف گردن کی کیا بات آپ فرماتے ہیں میرے آقا۔ جب غوث اعظم کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا، غوث اعظم
اعظم اعلان فرماتے ہیں غیاث الدین کے فرزند حسن معین الدین نے اپنی محبت کا اظہار سب سے زیادہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہندوستان کی سلطنت عطا فرما دیا ہے۔ یعنی سلطنت ان کو ملنے سے پہلے سلطنت کے ملنے کا اعلان غوث اعظم نے فرما دیا۔ اور جب آپ ہندوستان تشریف لائے اور ہندوستان جب آپ تشریف لائے اور انا ساگر تالاب کے کنارے آپ لگائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے خدام جو آپ کے ساتھ تھے 40 خدام تھے یا اس سے کچھ زیادہ بھی تھے آپ کے ساتھ میں، آپ کا حکم ہوا جاؤ وضو کے لیے پانی لاؤ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خدام وہاں پر جا کر کے اپنے جسم کو صاف ستھرا کرنے کے لیے انہوں نے نہانے کا ارادہ کیا، تو حکام کی طرف سے مامور جو وہاں پر فوجی تھے انہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز کے خدام کو، خادموں کو پانی لینے سے منع کر دیا، روک دیا، پانی لے نہیں سکتے ہیں آپ پر سختی کرنے لگے۔ جب واپس آ کر کے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، حضور پانی لینے سے روکا جا رہا ہے، پانی کے استعمال سے منع کیا جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے خادم کو اپنا جو کاسا تھا کہ جس کو عطا فرمایا، کہا جاؤ اس کاسے کو کنارے پر رکھ دینا اور انا ساگر سے کہہ دینا اے انا ساگر تجھے خواجہ معین الدین بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی خادم وہاں تشریف لے گئے اور وہاں انا ساگر کے کنارے کاسا رکھ دیا اور کہا کہ اے انا ساگر تجھے خواجہ معین الدین بلا رہے ہیں۔ دیکھنے والوں کی آنکھوں نے دیکھا، تاریخ کی نگاہوں نے آج تک مجھے محفوظ رکھا ہے کہ پورے تالاب کا پانی سمٹ کر کے ایک چھوٹے سے کاسے میں جمع ہو گیا۔ اور حال یہ ہوا، روایتوں میں آتا ہے کہ شہر کا پانی کنووں سے، تالاب سے، ہر جگہ سے پانی ختم ہو گیا۔ آج روایتوں میں آیا کہ چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کی جو مائیں تھی ان کے چھاتیوں سے بھی دودھ بھی سوکھ گیا تھا۔ حال یہ ہوا کہ پانی کے قطرے قطرے کو لوگ پریشان اور ترسنے لگے۔ جب سب کو پتا چلا کہ ماجرا کیا ہوا، بات کیا ہوئی ہے، تو سب کو پتا چلا کہ ایک فقیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پانی لینے سے روکا گیا تو ہمارا پانی ہی ختم ہو گیا ہے، معاملہ یہ آیا۔ تو سارے لوگ آ کر کے معافی مانگتے ہیں اور پھر سے پانی جاری کرنے کی گزارش کرتے ہیں۔ آپ اپنے خادم سے کہتے ہیں جاؤ جا کر کے اس کاسے کا پانی تالاب میں الٹ دینا، تو کاسے کے پانی کو جیسے ہی الٹ دیا گیا تالاب پھر سے لبریز نظر آنے لگا۔ حال یہی ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا قادر مطلق ہے، اللہ ہی ہر چیز کا کار فرما کرنے والا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی زبانوں کے ساتھ اپنے کن کی کنجی کو ایسے وابستہ فرما دیتا ہے، زبان ان کی ادھر ہلتی ہے، حکم خداوندی ادھر جاری ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی خارق العادات ظاہر ہونے والی چیزوں کو کرامت کہا جاتا ہے، اور کرامت کا ہونا امت محمدیہ میں یہ حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو چیز ایسے صادر ہوتی ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول ہی کا معجزہ، ہر ولی کی کرامت ہوتی ہے در حقیقت میں وہ اللہ کے رسول ہی کا معجزہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول کا ہر معجزہ یہ خدا کی قدرت کا ایک انوکھا سا کرشمہ ہوا کرتا ہے جسے انسان تصور میں لا نہیں سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے ولیوں سے کرامتوں کا ظاہر ہونا یہ حق بات ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے، بدعقیدہ کہلاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے ولیوں سے وابستگی عطا فرمائی، اور اللہ کے ولیوں کے قریب رہنا، ان سے محبت کرنا، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسانا، یہ ہمیں بری عادتوں سے بچانے والا سبب ہوتا ہے، ہمیں نیک راستے پر چلنے کی ترغیب دلانے والا سبب ہوتا ہے، ہمیں حوصلہ و ہمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت ہی ہمیں یہاں پر بھی کامیاب کرنے والی ہے، وہاں پر تو ہر قدم پر چار چاند نظر آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے سچے بندے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یاد رکھیں کہ ساتھ ہونا جسم کے ساتھ جسم کو ساتھ رکھ لینے کا مطلب ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے خیال و فکر کو ان کے ساتھ وابستہ کر دینا یہ بھی ساتھ ہونے کے معاملے میں ہے، اپنی توجہ کو ان کی طرف لگائے رکھنا یہ بھی ساتھ ہونے کے معاملے میں ہے۔
یاد رکھیں کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی جستجو ہمارے دل میں پیدا ہو جانا چاہیے، ان کے طریقے زندگی گزارنے کے ہمیں اپنانے کی خواہش ہمارے دلوں میں پیدا ہو جانا چاہیے۔ جب شان ان کی وہ ہوتی ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز جب دنیا سے 6 رجب المرجب کو صبح صادق کے وقت پر آپ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی پیشانی مبارکہ پر لکھا ہوا پایا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ لکھا ہوا پایا، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں دنیا سے جانے کا سفر اس نے شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم آل کے عظیم شہزادے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک 6 رجب یعنی آج ہی کی تاریخ، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آج ہی کے دن آپ کا وصال مبارک ہوا تھا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اولیاء صالحین سے برکتیں لینے کا سلیقہ بھی عطا فرما دیا، انعام فرما دیا۔ ہمارے درمیان اولیاء صالحین کو اللہ نے رکھا، ان کے وجود کی برکتیں ہیں کہ آج ہم اس قدر ظلم و ستم کے ماحول میں بھی اپنے آپ کو سلامتی کے ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں، تو یہ اللہ کے ولیوں کے وجود کی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، اس کے کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و سچ کہا گیا اسے ہمارے سینے میں محفوظ فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی سے نجات عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ واجر عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرمائے، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرمائے، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرمائے، تمام مومنین کے رشتے ازدواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرمائے۔ پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے سہارے مہیا فرما۔ پروردگار ہم تمام کو نیکی پر قائم دائم فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔